الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ آج اللہ کی توفیق سے رمضان المبارک سن 2020 میں دورہ ترجمہ و مختصر تفسیر قرآن کریم کے مبارک سلسلے میں سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک، یہ ایک عظیم کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے، بس آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، اور ایمان والوں کے لیے یہ سراسر نصیحت ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے مختلف واقعات اور اسی طرح سے نصائح ذکر کی ہیں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت اس صورت کے مین موضوعات ہیں، ساتھ ساتھ جنت جہنم، اسی طرح اہل جنت اور اہل جہنم ان کے حالات و واقعات کو بھی ذکر کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات بطور تمہید اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک کی صداقت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتارا ہے اور اس کے ذریعے آپ لوگوں کو خبردار کریں، اور اس کے لیے آپ اپنے سینے کے اندر کسی بھی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں۔ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ارشاد فرمائے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہاری طرف جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کے علاوہ اولیاء کے پیچھے مت چلو، دوستوں کے پیچھے مت چلو، دوست بنا کر اللہ ذوالجلال والاکرام کے علاوہ ان کے پیچھے مت چلو۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے قرآن مجید کا یہ کتنا واضح پیغام ہے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے نا، بس اس پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، بہت سارے لوگ اولیاء کرام کے نام پر نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا واضح پیغام ہے کہ اس اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کے پیچھے نہ چلو۔ بہت کم ہو جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ اس کے بعد بھی اگر انسان اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ کر اولیاء کرام، ائمہ اعظام، بزرگان دین، طرح طرح کے نام رکھ کر پھر ان کے پیچھے چلے تو کیا یہ قرآن پاک کے حکم کی واضح طور پر خلاف ورزی نہیں؟ یقیناً۔ تو آئیے ہم سب کو اس بات کو نوٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے رب تعالیٰ نے جو ہمارے لیے آسمان سے اتارا ہے، اور وہ کیا اتارا ہے؟ قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، یہ دونوں وحی ہیں۔ قرآن حدیث کے ساتھ، حدیث قرآن کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، لہٰذا اس پر چلیں اور اس کے علاوہ کسی اور بات پر نہ چلیں۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پس ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا اس وقت جب کہ وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ پس جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو اس وقت ان کی پکار صرف یہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے بے شک ہم ہی ظالم تھے، لیکن اب سمجھنا کس کام کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرور بس ضرور ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ضرور بس ضرور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ دونوں سے سوال ہوگا۔ رسولوں سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی آپ بتائیں کہ آپ کی قوموں نے آپ کو کیا جواب دیا، اور کیا آپ نے ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ قوموں سے پوچھا جائے گا کہ ہمارے پیغمبروں کی دعوت کو تم نے کہاں تک قبول کیا، اور یہ ساری باتیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ذکر کی ہیں۔ تو پچھلی آیات میں دنیا کے لحاظ سے
ان کو ملنے والی سزاؤں کا ذکر ہے، اور یہاں پر اس بات کی واضح طور پر تنبیہ ہے کہ قیامت کے دن باز پرس ہوگی، سوال ہوگا، تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ پھر یقیناً ہم ان کے سامنے ضرور پورے علم کے ساتھ بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب نہ تھے، ہر بات ان کے سامنے بالکل واضح طور پر آ جائے گی۔ اور اس دن وزن برحق ہے، پھر وہ شخص کہ اس کے پلڑے بھاری ہو گئے، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اللہ ہم سب کو بھی انہیں میں شامل فرما لے۔ اور وہ شخص کہ ان کے پلڑے ہلکے ہو گئے، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم نا انصافی کیا کرتے تھے۔ آیات میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے وزن نے اعمال کا ذکر کیا ہے، یعنی اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، وزن ہوگا ان کا۔ عمل بھلے اچھا ہے بھلے برا ہے، ہر قسم کے عمل کو تولا جائے گا کہ اس کا وزن کتنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہاں بھی ذکر کیا وہاں وزن کا ہی ذکر کیا ہے، اس لیے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں معیار ہے، مقدار نہیں، گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا کہ اس کا عمل کیسا تھا، کس معیار کا تھا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنا تھا۔ احادیث کے اندر بھی اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اب اگلی بات یہ ہے، عقل پرست لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ آج کے دور کے اندر ان چیزوں کو تسلیم کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ آج تو ایسی ایسی چیزوں کا وزن کر لیا گیا ہے جن کا شاید پچھلے وقتوں میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب اگلی بار یہ وزن کیسے ہوگا؟ اہل علم کی مختلف راہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ کاغذ تولے جائیں گے جن پر عمل لکھے گئے ہوں گے، بعض کہتے ہیں ان اعمال کو جسم دے کر وہ جسم تولے جائیں گے، بعض اہل علم فرماتے ہیں اس عمل والے کو تولا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں تمام صورتیں ہی ممکن ہیں، اب یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ان اعمال کو تول سکتا ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ خود اعمال کو تولا جائے گا، کیونکہ ان کا بھی تو وجود ہے نا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ لوگوں نے عمل کیے ہوں گے وہ سب کے سب ان کے سامنے آ جائیں گے، ان کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا نا ہم اس کو بھی لے آئیں گے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے اعمال کو تولنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین کے اندر ہی سامان زندگی رکھ دیا، بہت کم ہو جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ اب اس کے بعد یہ پہلا رکو مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض دنیا کے اندر کی جانے والی نعمتوں کا بھی ساتھ میں تذکرہ کر دیا، دنیا کے اندر آنے والی اللہ کی پکڑ، آخرت میں کیے جانے والے معاملات، ان کا مختصراً ذکر کرنے کے بعد اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے بعض ایمان افروز واقعات کا ذکر شروع کیا۔ بہت سارے انبیاء کے واقعات ہمیں اس صورت میں پڑھنے کو ملیں گے۔ سب سے پہلے واقعہ سیدنا آدم علیہ السلام کا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ خلق کا اصل معنی ہے جس چیز کا وجود نہ ہو اس کا صحیح خاکہ بنانا اور اسے وجود میں لانا۔ اس معنی میں صرف اللہ ذوالجلال والاکرام ہی ہے جو خالق ہے۔ ہاں کسی چیز کے کو خاکہ تیار کرنے کو بھی خالق کہہ لیتے ہیں، یہ مخلوق بھی کر سکتی ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، کہ جب آپ مٹی سے چیز تخلیق کر رہے تھے، بنا رہے تھے، یعنی اس کا خاکہ تیار کر رہے تھے۔ اس کے بعد دوسری بات کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس سے مراد سجدہ تعظیمی ہے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور یہ اللہ کا حکم پا کر انہوں نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو چاہے اپنی مخلوق کو جس طرح کا چاہے حکم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سے فرمایا کس چیز نے تجھے روکا ہے کہ تو سجدہ کرے جبکہ تجھے بھی میں نے حکم دیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ
فرشتوں کے ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور چونکہ ابلیس جنوں میں سے تھا تو اس کو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے حکم ملا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال سن کر اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور اس کے سوچ کے مطابق، اس کی فکر کے مطابق آگ مٹی سے بہتر ہے۔ تو کہنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اب بھلا میں اس کے آگے کیسے سجدہ ریز ہو جاؤں؟ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، پس تو یہاں سے اتر جا، تیرے لیے مناسب نہ تھا کہ تو یہاں پر تکبر کرتا پھرے، نکل جا یہاں سے، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، مجھے مہلت دے دے اس دن تک کہ جس دن یہ سب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، بے شک تو مہلت دیے گئےوں میں سے ہے، جا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ کہنے لگا، بس اب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں ضرور ان کے لیے تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، پھر میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ ہے شیطان کی غلطی در غلطی، ایک غلطی ہو گئی، پھر اس کے بعد غلطی، اکڑ گیا، تکبر کیا، اور یہاں پر آ کر اس نے اللہ ذوالجلال والاکرام پر ہی معاذ اللہ الزام لگا دیا کہ یا اللہ، یہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ شیطانی سوچ ہے کہ بندہ گمراہی کے لیے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ الزام دے، اور اچھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد تک نہ کرے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بندہ پھنستا ہے، مالی طور پر کمزور ہوتا ہے، رزق کی تنگیاں آتی ہیں، بس جی اللہ کی مرضی ہے، جی اللہ نے میرے ساتھ ایسا سلوک کر دیا جی، جبکہ جب اس کو فراوانیاں ملتی ہیں مال و دولت کی، اللہ ذوالجلال والاکرام ریل پیل کر دیتا ہے، اس وقت اس کو اللہ یاد نہیں آتا۔ خیر کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کرنی چاہیے، شر کی نسبت اپنی اور شیطان کی طرف کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کی بھی رہنمائی ہے اور حدیث کی بھی رہنمائی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، قال اخرج منها مذءوما مدحورا، پس تو یہاں سے نکل جا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پر غصہ کیا کہ تو نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا یہاں سے، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، بے شک ان میں سے جو بھی تیرے پیروکار ہوں گے، تیرے پیچھے چلیں گے، ضرور بالضرور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو، جہاں سے تم دونوں کا جی چاہے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا، وگرنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ چنانچہ شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا۔ اب آدم و حوا علیہ السلام جنت میں رہنا شروع ہو گئے، اب شیطان نے ان پر وہاں پر وار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ ان کی شرم گاہوں میں سے ان سے چھپایا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ شرمگاہ کو سوءۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ننگا ہونا انسان کو طبعاً برا لگتا ہے۔ انسان کی شرمگاہ کھل جائے، انسان کو یہ بری لگتی ہے، اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ تو اس مناسبت سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے یہ تلقین ہوئی کہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش اور پہلی کوشش یہ تھی کہ ان کی طبیعت کے خلاف ان سے کام کروائے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا جو لباس پہنایا گیا تھا وہ ممنوع درخت کھانے سے اتر جانا تھا۔ یہ بات آدم علیہ السلام کو بھی معلوم تھی، مگر شیطان کے قسم کھانے سے وہ بھول گئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں بھی اور دیگر مقامات پر بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، وہ کہنے لگا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا تم دونوں ہمیشہ یہیں رہنے والے بن جاؤ۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم دونوں فرشتے بنو، اللہ نہیں چاہتا کہ تم دونوں ہمیشہ یہاں رہو، اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہیں یہاں سے روکا ہے، معاذ اللہ۔ اور ان دونوں کے سامنے قسمیں اٹھانے لگا کہ بے شک یقیناً میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں۔ اب اندازہ کیجئے، پہلے تو آدم علیہ السلام کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن جب اس نے قسمیں اٹھانا شروع کر دیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی، تو اس وقت آدم و حوا علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے
اور اس کی قسموں پر یقین کر لیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو اس نے ان دونوں کی دھوکے کے ساتھ رہنمائی کی، یعنی ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ اپنے دام میں پھنسا لیا، نیچے اتار لیا۔ اللہ اکبر، یعنی بلند مرتبے سے انہیں نیچے اتار لیا۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، پھر جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، واضح ہو گئیں، ظاہر ہو گئیں۔ اب وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنے اوپر جنت کے پتے لے کر اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے، چپکانے لگے۔ اس وقت ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ شیطان کے بار بار قسمیں اٹھانے سے یقین آ گیا۔ تو اب اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے پیغام ملا کہ دیکھو تم دونوں کو میں نے پہلے ہی کہا تھا، دھیان سے رہنا، احتیاط سے رہنا، جیسے ہمیں دنیا میں اللہ نے کہہ رکھا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے پیچھے نہ چلنا، اس کی بات نہ ماننا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہی بات آدم و حوا سلام اللہ علیہما کو سمجھائی۔ جیسے وہ دونوں بھول گئے، انسان سے بھی بھول ہو جاتی ہے۔ اب اچھا انسان کون ہے؟ اچھا انسان وہ ہے جو اپنے باپ آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے، آدمی بن کے رہے۔ اب آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی نا، تو قالا، اب دونوں، ہماری اماں بھی ہمارے ابا بھی، آدم و حوا علیہ السلام دونوں کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا اور آپ نے اگر ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تو خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ہے آدمیت۔ ذرا تھوڑا سا اندازہ کیجیے اور موازنہ کیجیے شیطانیت میں اور آدمیت میں۔ شیطانیت کیا ہے؟ اللہ نے پوچھا ہاں بھائی تجھے کسی نے روکا کہ جب میں نے حکم دیا سجدہ کر تو نے سجدہ ہی نہیں کیا؟ آگے سے اس نے اکڑنا شروع کر دیا، تکبر کرنا شروع کر دیا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم کے مقابلے میں سب سے پہلے قیاس کرنے والا یہ شیطان تھا، اور نتیجہ دیکھ لیجیے ہمارے سامنے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کوئی بات نہیں کہا، اللہ اس نے قسمیں اٹھائیں، اللہ میں بھول گیا اور اس کے چکمے میں آ گیا، یا اللہ اس نے ایسے کیا، اس نے ویسے کیا، میرا کیا قصور ہے؟ نہیں، آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہما دونوں اللہ کی بارگاہ میں جھکے، فوراً رجوع کیا، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، بھول گئے ہم۔ یہ ہے انسانیت اور یہ ہے آدمیت کہ انسان سے، آدمی سے غلطی ہو فوراً اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں رجوع کرے، پتہ چلتے ہی اکڑے نہیں اور گناہ پر گناہ نہ کرتا چلا جائے۔ واللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فرمایا اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ایک ٹھکانہ اور کچھ زندگی کا سامان ہے۔ فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ اب زمین میں تم نے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لکھ دیا گیا اور فیصلہ کر دیا گیا، زمین پر اتار دیے گئے، مٹی سے انسان بنا ہے اور مٹی میں ہی آ کر اب وہ آباد ہو گیا، یہیں پر زندگی گزارنی ہے، مر کر اسی میں دفن ہونا ہے، اور پھر یہیں سے دوبارہ تمہیں اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر لیا جائے گا۔ ارشاد ہوا اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے، اے آدم کی اولاد، یقیناً ہم نے تم پر ایک لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے۔ لباس اور اس کے مقاصد اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے۔ لباس پہننا یہ انسان کا شرف ہے۔ اب اس کے دو مقاصد ہیں، نمبر ایک سب سے پہلی بات یہ کہ شرمگاہوں کو چھپا لے، نمبر دو زینت کا باعث ہو، اور اس کے اندر تمام حدود اور قیود کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مرد ایسا لباس نہ پہنے کہ جن کی وجہ سے ان کے جسم کے نشیب و فراز واضح ہوتے ہوں، شرمگاہیں کھلتی ہوں۔ خواتین باریک لباس نہ پہنے، خواتین ایسا لباس نہ پہنے کہ جس کی وجہ سے ان کے وجود کے جو نشیب و فراز ہیں، اتار چڑھاؤ، وہ واضح ہوتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ پابندیاں لگا دی گئی اور بتا دیا گیا ہے کہ لباس جو ہے نا
اس کا سب سے پہلا کام ہے ستر پوشی، اور دوسرا کام ہے زیب و زینت۔ اس کے علاوہ سردی، گرمی، چوٹ وغیرہ اور دیگر امور سے بھی وہ حفاظت کرتا ہے اور بچاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر لباس ہے۔ یعنی دو قسم کے لباس ذکر ہو گئے، ایک ہے ظاہری لباس جو ہم نے پہننا ہے جس سے ہمارے جسم کے عیوب چھپ جاتے ہیں، اور ایک ہے تقوی والا لباس کہ جس کو زیب تن کرنے سے ایک مسلمان کے، ایک انسان کے گناہ چھپ جاتے ہیں۔ اور تقوی کے لباس کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں آج اس ظاہری لباس اس کی بڑی فکر ہوتی ہے، بڑا مہنگا لباس پہن کر ہم زیب تن کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے بڑا مہنگا لباس پہن لیا، لیکن اس بات کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی کہ گناہوں سے بچ کر ہم نیکیاں کرتے ہوئے تقوی کا لباس بھی زیب تن کریں تاکہ ہماری روحانی طور پر بھی ستر پوشی ہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا ارشاد پاک ہے، تقوی کا لباس وہ سب سے بہترین لباس ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اے اولاد آدم، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو فتنے میں ڈال کر جنت سے نکال دیا۔ وہ دونوں سے ان کے لباس اتار رہا تھا، ہمارے ماں باپ سے ان کے لباس اتار رہا تھا تاکہ دونوں کی شرم گاہیں ان کو دکھا دیں۔ اللہ اکبر، دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے بے لباس کر دیں۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، یعنی شیطان اور شیطان کی ساری ضروریت جتنے بھی جنات ہیں، چونکہ شیطان بھی جنات میں سے ہے، وہ سب کے سب انسانوں کو دیکھتے ہیں لیکن انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ مخفی جو دشمن ہوتا ہے نا، چھپا ہوا جو نظر نہیں آتا، اس سے تو بچنے کے لیے انسان کو اور زیادہ بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ ایک وہ دشمن ہے جو ظاہر نظر آ رہا ہے، بندہ اس کے لیے اور انداز کا بندوبست کرتا ہے۔ ایک دشمن وہ جو نظر نہیں آتا، چھپا ہوا ہے، کسی بھی وقت وار کر سکتا ہے، اور پھر وہ وار کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا، تو اس کے لیے تو اور زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے بڑوں کو، آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے پایا ہے، اور اللہ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ فرما دیجئے بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ عرب کے جوہلاء کے اندر بہت ساری باتیں پائی جاتی تھی، ان کے مرد اور خواتین ننگے ہو کر طواف کرتے، بالکل برہنہ ہو کر، جسم پر سے لباس اتار دیتے، کہتے یہ جو لباس ہے نا، یہ ہمارا دنیا کا لباس ہے، اس کے اندر چونکہ دنیا ہے، ہم دنیا سے بالکل مبرہ اور پاک۔ پوچھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہو پایا۔ ایک بات، اسی طرح بے حیائی، بدکاری پر قائم رہتے، زنا کرتے، بدکاریاں کرتے، اور اس کے لیے وہ یہی بہانہ بناتے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہو پایا۔ اور دوسری بات وہ یہ تک کہہ جاتے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا بھی ہمارے نام یہی حکم ہے۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو اس پر ڈانٹ پلائی ہے کہ ظالموں، یہ تو کھلی بے حیائی ہے، برہنہ ہونا، ننگے ہونا، بدکاریاں، بے حیائیاں، فحاشیاں، یہ سب بے حیائی کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اب اللہ کی طرف تم یہ بات کر کے اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں۔ فرما دیجئے میرا رب تو انصاف کا حکم دیتا ہے، عدل کا، انصاف کا، اور انصاف یہ ہے کہ انسان کہ جس کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی وہ بھی پردے میں ہے۔ اب انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بننے والی یعنی ماں وہ بھی پردے میں رہے، عورت پردے میں رہے، اور جو انسان ہے مرد اور عورتیں ان کے درمیان حیا کی ایک دیوار حائل ہو، وہ باحیا بن کے رہے، بے حیا نہ بنے، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ اور اپنے چہروں کو ہر نماز کے وقت سیدھا رکھو، اور اس اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے بس اسی کو پکارو، جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی ہے اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساتھ ساتھ حکم احکام آ رہے ہیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ تمہیں کرنا چاہیے، تم کن کاموں میں پڑے ہوئے ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ان فرامین عالیہ پر غور کرتے جائیے، توجہ فرماتے جائیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، فریقاً ہدا، ایک گروہ کو تو اللہ نے ہدایت دی اور ایک گروہ ان پر گمراہی سچ ثابت ہو گئی، یعنی ایک مومنوں کا گروہ ہے، دوسرا کافروں کا گروہ ہے۔ بے شک
انہوں نے اللہ ذو الجلال والاکرام کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور وہ سمجھ بیٹھے کہ وہ یقیناً ہدایت پانے والی ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام نے، اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو۔ زینت سے مراد لباس ہے، یعنی طواف اور نماز میں پردے کی چیزوں کو چھپانا فرض ہے۔ مرد کے لیے کمر سے گھٹنوں تک اور نماز میں اس کے ساتھ کندھوں پر کچھ لباس کا ہونا، اور عورت کے لیے چہرہ اور ہاتھوں کے سوا سارا بدن، باریک کپڑا جس سے بدن اور بال نظر آئیں اس کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت بیت اللہ کا طواف ننگی ہو کر کرتی تھی اور کہتی کہ کون مجھے طواف کے لیے کپڑا دے گا، اور اس کو وہ شرمگاہ پر ڈال لیتی۔ کئی مرد بھی ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان آیات مبارکہ میں جہاں ان کا رد کیا ہے، وہیں پر اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے بندوں کو، اپنے ماننے والوں مومن مخلص لوگوں کو حکم دیا ہے کہ تم نے نماز کے وقت، ہر نماز کے وقت اپنی زیب و زینت اختیار کرنی ہے اور اس طرح کی بے حیائی کی باتوں کے اندر نہیں پڑنا۔ فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام نے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو۔ اسراف یہ ہے کہ آدمی حلال کو حرام ٹھہرا لے، جیسا کہ مشرکین کرتے تھے، یا آج کے زمانے میں صوفی لوگ اہل تصوف کرتے ہیں، یا حلال سے تجاوز کر کے حرام کھائے یا حرام کام میں خرچ کرے کہ یہ تھوڑا بھی اسراف ہے، حد سے گزرنا یہ ہے مطلب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو بغیر اسراف کے اور بغیر تکبر کے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ فرما دیجئے کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں۔ اللہ کی زینت سے مراد عمدہ لباس اور وہ تمام چیزیں ہیں جن سے انسان کو حسن و جمال حاصل ہوتا ہے، اور طیبات سے عمدہ قسم کے لذیذ کھانے مراد ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت میں ان لوگوں کی سخت تردید کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ترک کر کے اور ان کا استعمال ترک کر کے درویشی اختیار کرتے ہیں اور گھٹیا قسم کا کھانا کھانے اور لباس پہننے کو بڑی نیکی سمجھتے ہیں۔ اور اس سے اہل تصوف ان صوفیوں کی بھی تردید ہوتی ہے جو خود ساختہ وظیفے بتانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی وظیفے بھی بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر جاندار کا اور جاندار سے حاصل ہونے والی چیز مثلا دودھ، گھی، شہد وغیرہ ان کا استعمال اور ان کو کھانا بھی منع قرار دیتے ہیں، اور اسے ترک حیوانات جلالی و جمالی کا نام دے رکھا ہے جو دراصل ہندو سادھوں اور جوگیوں کا مذہب ہے۔ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا اثر اس پر ظاہر ہو۔ اللہ نے اچھا لباس دیا ہے، بندہ پہنے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور کوئی نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا اظہار اپنے بندے سے کرنا اس کو پسند فرماتا ہے۔ فرما دیجئے یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی ہیں، جبکہ قیامت کے دن ان کے لیے خالص ہوں گی۔ دنیا میں تو سب کو ملتی ہیں، کافروں کو، بلکہ کافروں کو زیادہ مل جاتی ہیں بعضوں کا، ایمان والوں کو بھی ملتی ہیں، لیکن قیامت کے دن خالص ایمان والوں کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرما دیجئے میرے رب تعالیٰ نے، تو اب ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے جو واقعی اللہ نے حرام کی ہے۔ دیکھیے فرمایا میرے رب، فرما دیجئے بے شک میرے رب تعالیٰ نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے جو ان میں سے ظاہر ہوں یا جو ان میں سے چھپی ہوئی ہے۔ ہر قسم کی بے حیائی چاہے وہ ظاہر ہے چاہے چھپی ہوئی ہے، اس کو میرے رب نے حرام قرار دیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے تلقین ہے۔ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کی اس اللہ نے کوئی دلیل تک نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو تم خود نہیں جانتے، یہ ہیں وہ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں۔ خود سے کسی چیز کو حرام کر کے اس کو رواج دے لینا اور اس پر عمل کر لینا، یہ زمانہ جاہلیت کے مشرکوں کا کام تھا، مسلمانوں کا کام نہیں۔ فرمایا اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے،
بس جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک لمحہ کے لیے بھی نہ پیچھے ہوتے ہیں اور نہ آگے ہوتے ہیں۔ اے آدم کی اولاد، اگر کبھی تمہارے پاس واقعی تم میں سے کچھ رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات کو بیان کریں، تو جو شخص ڈر گیا اور اس نے اصلاح کر لی تو ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غم کھائے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے تمام اولاد آدم کو تلقین ہے کہ جب تمہارے پاس تمہیں میں سے اللہ کے رسول آئیں اور وہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات کو پڑھیں تو اب تم نے تقوی کے راہ کو اختیار کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انہیں ماننے سے تکبر کیا، وہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلا دے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ ضرور ملے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آئیں گے، یعنی اللہ کے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے، جو انہیں قبض کریں گے تو کہیں گے کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، اور وہ اپنے آپ پر شہادت دیں گے، گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اندازہ کر لیجئے، جس وقت روح قبض ہونی ہے، اس جسم میں سے روح نے نکلنا ہے، اسی وقت فیصلہ ہو جانا ہے۔ خود اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ہم تو دنیا میں مانتے ہی نہیں تھے، کافر تھے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان حقائق کو واضح کر دیا ہے، ان کو بیان کر دیا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان جماعتوں کے ہمراہ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں، آگ میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی تو وہ اپنے ساتھ والی کو لعنت کرے گی، اس پر لعنت کرے گی، ملامت کرے گی، یہاں تک کہ جس وقت سب ایک دوسرے سے آ ملیں گے تو ان کی پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کے متعلق کہے گی، یعنی بعد میں آنے والے پہلوں کے لیے کہیں گے، اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمائے گا سبھی کے لیے دگنا ہے، آج سب کے لیے دگنا ہی عذاب ہے، لیکن تم نہیں جانتے۔ اور ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی جماعت سے کہے گی، پھر تمہاری ہم پر کوئی برتری تو نہ ہوئی، تو عذاب چکھو اس کے بدلے جو تم کمایا کرتے تھے۔ یعنی وہ کہیں گے اگر ہم مجرم بدکار تھے تو تمہارا حال ہم سے کون سا بہتر تھا، تم نے بھی اپنی مرضی سے کفر کی راہ کو اختیار کیا ہے نا، تو تم ہم سے کون سا بہتر ہو۔ تو دونوں قسم کے، یعنی پہلے والے اور بعد والے، ان سب کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے یہ سزا ہے کہ وہ جہنم میں ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف دعوت عائد کریں گے، آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی، پہلے والے بعد والوں کے نہیں بنیں گے، بعد والے پہلے والوں کے نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انہیں قبول کرنے سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ سوئی کے سوراخ میں سے جس طرح اونٹ کا داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طرح ان لوگوں کے اعمال کا آسمان پر چڑھنا اور ان کے لیے آسمان کے دروازوں کا کھلنا اور ان کا جنت میں داخل ہونا یہ بھی اسی طرح ناممکن ہے۔ اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا اور ان کے اوپر جہنم ہی کے آگ کے لحاف ہوں گے، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ اب سنیے خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ، فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یہی لوگ ہیں جنتی، یہ جنت والے ہیں، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ ایمان لانا، نیک عمل کرنا، یہ انسانی جان کے بس میں ہے، اس کی طاقت میں ہے۔ اللہ اتنی تکلیف دیتا جتنی طاقت ہوتی ہے، کسی کی طاقت سے زیادہ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے واضح کر دیا یہ لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے جنتوں میں رہیں گے۔ اور فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہوگا ہم اس کو نکال دیں گے۔ دنیا میں رہتے ہوئے بعض اوقات آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں، کینہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے پر ہونے والی نعمتوں کو دیکھ کر بندہ برداشت نہیں کر پاتا اور یہ چلتی رہتی ہیں، تو قیامت کے دن جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سینوں کو، دلوں کو بالکل صاف کر دے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے
کہ میرے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس قسم کی آیات نازل ہوئی ہیں. ہمیں اللہ ذوالجلال والاکرام کھڑا کر لے گا اور ہمارے سینوں کو اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا. تو بعض اوقات بشری تقاضے کے مطابق صحابہ کرام کے درمیان بھی اگر اس قسم کی کوئی باتیں ہو چکی ہیں تو ان کو بنیاد بنا کر کسی ایک کو مسلمان کہنا دوسرے کو کافر قرار دینا یہ انصاف نہیں ہے، ظلم ہے. صحابہ کرام کا تو آپس کا معاملہ اتنا خوبصورت اور صاف شفاف، وہ ایک دوسرے کے بارے میں کتنی خوبصورت رائے رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب جنتیوں کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، نہ ان میں کوئی اختلاف ہوگا نہ باہمی بغض ہوگا. دنیا میں اگر ان کے درمیان کوئی بغض تھا تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو صاف کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آگ سے بچ کر نکلیں گے تو انہیں جنت اور آگ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، پھر وہ ایک دوسرے سے ان زیادتیوں کا قصاص لیں گے جو دنیا میں ان سے ہوئیں، یہاں تک کہ جب وہ تراش خراش کروا کر بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی. یہ دونوں احادیث صحیح بخاری شریف میں موجود ہیں. اللہ اکبر. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وہ ان جنتوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں پر وہ اب کہیں گے تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور کبھی ہم ایسے نہ تھے کہ ہدایت پاتے. اگر یہ نہ ہوتا اللہ نے ہمیں ہدایت دی، یعنی یہ جو ہم نے ایمان لا کر نیک عمل کیے نا، یہ ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہوا ہے. ہمارے اندر طاقت ہی نہیں تھی کہ ہم یہ کر سکتے. یہ جو کچھ ہوا ہے محض اللہ کا فضل ہوا ہے. اندازہ کر لیجئے ایمان والے اپنی ہر اچھائی کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا ہمارے عملوں کی بدولت جناب ہمیں جنت مل گئی. نہیں، کیا کہیں گے ہمارے اوپر ہمارے رب کا کرم ہے، اس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، ہم اس پر چلتے رہے، اس پر ہمیں اس نے قائم رکھا، اور آج اس اللہ نے ہمیں ان جنتوں کا وارث بنا دیا. بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے اور انہیں اب آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے اس کے بدلے میں جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. جنت کے حصول کا راستہ نیک عمل ہے. نیک عمل کر کے جو جائے گا اللہ کے پاس اس کو اللہ ذوالجلال والاکرام جنتوں کا وارث بنائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی انہیں خوش نصیبوں میں شامل فرما لے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور جنت والے جہنم والوں کو آواز دیں گے اور کہیں گے یقیناً ہمارے رب نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہم نے اس کو سچا پایا. جنتی جہنمیوں سے کہیں گے ہمارے ساتھ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا نا ہم نے تو اس کو پا لیا ہے حق اور سچ. تم بتاؤ تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو سچا پایا ہے؟ کہیں گے ہاں. اب جہنمی کہیں گے ہاں ہمارے رب نے رسولوں کے ذریعے جو وعدہ کیا تھا ہم نے بھی اس کو سچا پایا. فرما برداروں کے لیے جنت اللہ کے رسول بتا گئے، نافرمانوں کے لیے جہنم اللہ کے رسول بتا گئے. اللہ کے رسول حق لے کر آئے، رب کے وعدے پہنچا گئے. اب قیامت کے دن اس بات کا واضح طور پر دونوں فریق اعلان کر دیں گے، جنتی بھی جہنمی بھی، رب نے جو وعدے کیے وہ بالکل سچے. چنانچہ ان کے درمیانی گفتگو ہو رہی ہوگی کہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا ان کے درمیان حائل ہو کر کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، جو لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے رہے اور خود بھی رکے رہے، اور اللہ کی اس راہ کے اندر وہ کجی تلاش کرتے رہے. کہیں نہ کہیں کوئی نقص ملے اللہ کے دین میں، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات ملے ہم اس کو نشر کریں، لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو اس اللہ کے سچے دین سے روکیں. آج بھی دنیا کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے. میڈیا کا استعمال کر کے، دیگر چیزوں کا استعمال کر کے اسلام کے نقص تلاش کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکا جاتا ہے. خود ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں، کسی دیندار آدمی کے اندر کوئی نقص دیکھیں گے اس کو نشر کرتے پھریں گے، یہ تو ایسا یہ تو ایسا ہے، یہ جناب مولوی تو ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ اسلام والے تو ہوتے ہی معاذ اللہ ایسے ہیں. خود بھی دین سے رکتے ہیں اور دین کے اندر دینداروں کے اندر کوئی نہ کوئی نقص تلاش کر کے ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کا یہ سنگین حال ذکر کیا ہے اور بتا دیا یہ لوگ حقیقت میں آخرت کے منکر ہیں. جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا اس کی زندگی ایسی ہی گزرتی ہے، بس اس نے خود بھی اللہ کی راہ پر نہیں آنا اور آتے ہوئے لوگوں کو بھی روکنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور اس کی بلندیوں پر کچھ مرد ہوں گے. الاعراب
اس کلمہ کی مناسبت سے سورت کا نام ہے سورۃ الاعراف۔ یہ عرفن بلند جگہ کی جمع ہے، اور اس سے مراد جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان دیوار کی بلندیاں ہیں، جہاں ٹھہرنے والوں کو ایک طرف جنتی اور دوسری طرف جہنمی لوگ نظر آئیں گے۔ ارشاد فرمایا اور بلندیوں پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی نشانی سے پہچانیں گے، جنتیوں کو جنتیوں کی نشانیوں سے، جہنمیوں کو جہنمیوں کی نشانیوں سے پہچان لیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں اہل علم کے بہت سارے اقوال ہیں۔ سب سے اہمیت کا حامل جو قول معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اس لیے وہ درمیان والی دیوار پر ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وہ جنت والوں کو آواز دیں گے، یعنی بلندیوں پر ہے نا، ایک طرف جنتی نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف جہنمی نظر آ رہے ہیں۔ اب وہ بلندیوں پر بیٹھے ہوئے جنتیوں کو آواز دیں گے، اور جنتیوں کو آواز دے کر کہیں گے بھائی تم پر سلام ہو، سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ اس میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور طمع رکھتے ہوں گے، یعنی ان بلندیوں پر بیٹھے ہوئے ان مردوں کو، ان کو اس بات کی طمع ہوگی کہ ہم جنت میں ضرور جائیں گے۔ اس کے بھی اہل علم نے دو مطلب ذکر کیے ہیں، ایک یہ کہ اعراف والے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے کہ انہیں آئندہ جنت نصیب ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے اعراف والے ان لوگوں کو پکاریں گے جن کا جنتی ہونا ان کی علامات دیکھ کر معلوم ہو جائے گا، حالانکہ وہ بھی حساب کتاب میں مشغول ہونے کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ تو بہرحال وہ ان کو سلام کریں گے جنتیوں کو، اور ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہ جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی نا، جہنمیوں کی طرف، تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ مت کرنا، اللہ یہ جہنمی ہے، ہمیں جہنمیوں میں سے نہ کرنا۔ اور ان بلندیوں والے کچھ مردوں کو آواز دیں گے جنہیں وہ ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے، کہیں گے تمہارے کام نہ تمہاری جماعت آئی اور نہ وہ جو تم دنیا کے اندر بڑے بنتے تھے، تمہارا دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا بنانا، یہ تمہارا اپنا بڑا پن بھی تمہارے آج کام نہیں آیا، اور تمہاری جتھے تمہاری جماعتیں بھی تمہارے کسی کام نہ آئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو ان کو پہچانیں گے نا، بلندیوں پر بیٹھے ہوئے یہ کچھ مرد جن کو پہچانیں گے وہ جہنمی ہوں گے، اور ان جہنمیوں کو وہ دنیا کے اندر جانتے ہوں گے کہ یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، اور آج آسانی سے پہچان ہوگی۔ اور اب وہ ان کو کہیں گے تمہاری جماعتیں، تمہارے جتھے، تمہارے لشکر، وہ کچھ بھی تمہارے کام نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل نار میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا، پھر اسے آگ میں صرف ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اے آدم کے بیٹے تو نے کبھی کوئی آرام دیکھا تھا؟ وہ کہے گا نہیں، اللہ کی قسم اے میرے رب میں نے دنیا میں کوئی آرام نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ مزید کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ قریش کے کھاتے پیتے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب اور نادار مسلمانوں کو دیکھتے تو قسمیں کھا کھا کر کہتے کہ ان لوگوں کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے نوازے۔ اب اعراف والے جہنم میں ان لوگوں کو پہچان کر جو نادار مسلمانوں سے اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے کہیں گے کہ دیکھو یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا، دیکھ لو اب یہ وہی ہیں جنہیں کہا گیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ان کو حکم ہوگا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ تو کسی قسم کا کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی انہیں جنتیوں میں شامل فرما لے۔ فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اب ذرا سنیے جہنمی جنتیوں سے کہیں گے اور آگ والے جنت والوں کو آواز دیں گے، کہیں گے ہم پر کچھ پانی بہا دو، یا اس میں سے کچھ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں ہی چیزیں کافروں پر حرام کر دی، اب جنت میں سے نہ تمہیں پانی مل سکتا ہے نہ کھانے کو کچھ مل سکتا ہے۔ وہ جنہوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنا لیا، کون ہے کافر؟ منکر آخرت کے، اللہ کے۔ غور کر لیجئے، وہ جنہوں نے اپنے دین کو دل لگی بنا لیا، کھیل بنا لیا، تماشا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا،
تو آج ہم انہیں بھلا دیں گے جیسے وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے اور جیسے وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر اللہ کی آیات کا انکار کرتے، قیامت کا پتہ ہی نہیں تھا، اس کی یاد ہی کبھی نہیں آئی، بلکہ کہا کرتے دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا، اے جہان مٹھا اگلا کینے ڈٹھا، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا دنیا میں چونکہ تم نے ہماری آج کے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں اس جہنم میں پھینک کر بھلا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے ملاقات کرے گا اور فرمائے گا اے فلاں کیا میں نے یہ نہیں کیا کہ تجھے عزت بخشی، تجھے سردار بنایا، تیری شادی کی، تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ تابع کر دیے اور تجھے کھلا چھوڑ دیا کہ لوگوں کا سردار بنے اور ان کی آمدنی کا چوتھا حصہ ٹیکس لے؟ وہ کہے گا کیوں نہیں ہے میرے رب، یہ سب کچھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یقین کیا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر میں بھی تجھے بھلا رہا ہوں جیسے تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ آج ہم بھی غور کریں اللہ کی ہمارے اوپر کتنی نعمتیں ہیں، کہیں ان نعمتوں کو استعمال کر کے ہم بھولے تو نہیں ہوئے اللہ کو؟ قیامت کے دن اللہ کہیں ہم سے نہیں فرما دے کہ میں نے تجھے فلاں فلاں نعمتیں دی اور تو نے مجھے یاد کیوں نہیں رکھا۔ تو آئیے دنیا کے لہو و لعب میں پڑھ کے، کھیل تماشوں میں پڑھ کے، دنیا کے دھوکے میں پڑھ کے کہیں اپنی آخرت کو تباہ نہ کر بیٹھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور البتہ تحقیق یقیناً ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر کھول کر خوب بیان کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک مکمل طور پر علمی مسودہ ہے، جو کچھ اول تا آخر بیان ہوا ساری کی ساری علم کی باتیں ہیں، جہالت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کا یہ کلام علمی مسودہ ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ وہ اس کے انجام کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی ان کو اس وعدے کا انتظار ہے جو قرآن ان کو بتا رہا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے تنبیہ فرمایا جس دن اس کا انجام آ پہنچے گا تو وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اس کو بھلا دیا تھا کہیں گے یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو ہم اس کے برخلاف عمل کریں گے جو ہم کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اور ان سے وہ سب کچھ گم ہو گیا جو وہ دنیا کے اندر جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر تو بڑے بڑے انسان کو آسرے مل جاتے ہیں نا، سارے مل جاتے ہیں، کہتا ہے فلاں بھی کام آئے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں چھڑا لے گا، مشکل وقت میں فلاں کام آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا قیامت کے دن یہ صورتحال پیش آئے گی، بندہ اپنی زبان سے اقرار کرے گا، سفارشی ڈھونڈے گا، اس بات کی وضاحت کرے گا کہ ہمارے رسول، ہمارے رب کے رسول آئے، انہوں نے بالکل حق ہم تک پہنچایا، ہم نے ہی کوتاہیاں کی۔ اللہ نے فرمایا اب کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی۔ فرمایا بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ان 6 دنوں سے مراد دنیا کے 6 دن نہیں، کیونکہ ان کا وجود سورج اور زمین سے ہے، اور اس وقت سورج نہ تھا، سورج تھا نہ زمین۔ یعنی جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمانوں کو بنایا نا اور زمین کو بنایا تو ذکر کیا 6 دن، بعد میں اللہ نے سورج بنایا نا، تو پہلے کہ جب یہ کہا 6 دنوں میں اللہ نے بنایا تو ان 6 دنوں کا تعلق موجودہ حالات کے یعنی موجودہ دنیا کے لحاظ سے تو سورج اور چاند کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، تو اس وقت نہ سورج تھا نہ چاند اور نہ زمین۔ اب یا تو مراد عالم بالا کا 1000 سال کا وہ دن ہے جس کا ذکر سورۃ الحج کی آیت نمبر 47 میں ہے، یا پھر اس سے مراد 6 ادوار ہیں۔ قرآن مجید کی مختلف آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں کون سی چیز بنائی گئی۔ اسی طرح صحیح احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتوار سے مخلوق کی ابتدا فرمائی اور جمعہ کے دن یہ سارے کا سارا کام مکمل ہو گیا۔ اسی طرح بعض اہل علم کے مطابق یہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے کن فرمایا، سارا جہان بننا شروع ہو گیا، بنتے بنتے ان کو یہ 6 دن لگ گئے، یعنی 6000 سال، کیونکہ 1000 سال کا عالم بالا کا ایک دن ہے نا، یا پھر 6 ادوار ان کو لگ گئے بننے میں۔ اتنا وسیع و عریض جہان ہے ہمارے رب سبحانہ و تعالیٰ کا۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، پھر وہ اللہ ذوالجلال والاکرام عرش پر بلند ہوا۔ یہ جملہ جو ہے نا قرآن پاک میں وہ 6 مقامات پر آیا ہے۔
7واں مقام ہے وہاں پر ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر بلند ہوا، مستوی ہوا، جیسے اس کے شایان شان۔ استوا کے معنی تو معلوم ہے، اہل علم سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا عرش ہے، ہم نے سب کو تسلیم کرنا ہے، وہ عرش پر بلند ہوا، لیکن اب آگے اس کی گہرائیوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں استوا کے معنی تو معلوم ہے، مگر اس کی کیفیت ہماری عقل سے بالا ہے۔ اس کا اقرار عین ایمان ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ یہی مذہب ہے تمام کے تمام اہل علم کا متفق طور پر۔ فرمایا رات کو دن پر اوڑھ دیتا ہے، جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے۔ یعنی رات اور دن کا ایک نظام ہے نا، دن کو اللہ ذوالجلال والاکرام رات کے اوپر اوڑھ دیتا ہے، لپیٹ دیتا ہے، اب دن اس کے پیچھے چلا آتا ہے، رات دن کے پیچھے، دن رات کے پیچھے، یوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے دن گزر رہا ہے، رات گزر رہی ہے، اور ایک سرکل ہے پورے کا پورا۔ اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس حال میں کہ یہ سب کے سب اس اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی اللہ کا کام ہے، مخلوق بھی اللہ کی ہے، اس مخلوق پر حکم بھی اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کا چلے گا۔ بہت برکت والا ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اپنے اللہ کو پکارو، اللہ سے دعائیں کرو، التجائیں کرو، اللہ ذوالجلال والاکرام سے مانگو۔ ان دو آیات میں 4 حکم ہیں۔ پہلا یہ کہ دعا عاجزی سے گڑ گڑا کر اور خشوع سے ہونی چاہیے، اور دعا تنہائی میں کرنا مستحب اور بہتر ہے، کیونکہ اس سے ریاکاری کو راستہ نہیں ملتا اور اخلاص میں خلل نہیں آتا۔ دوسرا یہ حکم ملا کہ حد سے بڑھنا اللہ تعالیٰ کو کسی صورت بھی پسند نہیں، اس میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا یا کسی پر ظلم کرنا بھی شامل ہے، اور ایسی چیز کی دعا کرنا جو ناممکن ہو، یا ایسی چیز کی دعا کرنا جس کے متعلق علم نہ ہو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو اس کا مانگنا پسند ہے۔ اسی طرح سے اگلی بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور شرک کے کام مت کرو، یہ اگلی بات آ گئی جیسا کہا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ، اور اسے خوف اور طمع سے پکارو۔ یہ خوف اور طمع سے پکارنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوتھا حکم ہے کہ دعا کرتے وقت دل میں اللہ کا خوف بھی ہو اور قبولیت کی طمع بھی ہو۔ اسی طرح جہنم کا خوف اور جنت کا لالچ ہو۔ یہ کہنا جی اللہ تعالیٰ کی عبادت ڈر سے کرنا، جنت کے لالچ، یہ صوفیوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ الایمان بین الرجاء والخوف، امید اور خوف کے درمیان کی جو کیفیت ہے نا، یہ ایمان ہے۔ جنت کا طمع ہے، لالچ ہے، ہرس ہے اس کی، اللہ کے عذابوں سے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، تو بندہ عمل کر رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں نا، خوف و طمع، اللہ کو پکارو، ڈر بھی ہے، طمع بھی ہے۔ قرآن پڑھنے سے اس طرح کے تمام قسم کے نظریات، غلط عقائد کا رد ہو جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے، اور جلدی یہ ہے کہ کہے میں نے اپنے رب سے دعا کی مگر اللہ نے قبول ہی نہیں کی، اللہ تعالیٰ جی میری سنتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، میں اتنی دیر سے دعا کر رہا ہوں لیکن قبول ہی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ دل لگا کر اپنے آپ کو اصلاح پر چلا کر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، طمع خوف نہیں ہونا چاہیے، بھلے اللہ جنت میں بھیج دے بھلے اللہ جہنم میں بھیج دے، ہمیں اس بات کی، یہ تمام کے تمام غیر اسلامی نظریات، دہریہ قسم کے لوگوں کی یہ سوچیں ہیں۔ ایسے لوگ بھی گزرے جو کہتے ہیں ہم تو خدمت کرتے ہیں، ہم تو جناب بچوں کو پالتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے یا جہنم دے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں جہنم میں پھینک دے گا نا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبیوں نے جنت کیوں مانگی اللہ تعالیٰ سے؟ ہمیشہ یہ کہا اللہ ہمیں تیری جہنم کا خوف ہے، اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہ تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے یہاں پر یہی رہنمائی دی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، اور وہ اللہ ہی ہے۔ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ کا ساتھ ساتھ تعارف ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ آگے پھر آپ واقعات آئیں گے مختلف قوموں کے کہ اتنے عظیم المرتبت اللہ تعالیٰ کو ان ظالموں نے پھر نہیں مانا، پھر حق بنتا تھا نا کہ ان پر عذاب آئے۔ آئیے پڑھیے، جانیے ہمارے رب تعالیٰ کا کتنا خوبصورت تعارف ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بھیجتا ہے۔ اس حال میں
کہ وہ خوشخبری دینے والی ہے۔ سبحان اللہ، بارش ہونی ہوتی ہے، بارش سے پہلے میٹھی میٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور انسان خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوا بھیجنے والا اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، اور یہ ہوائیں خوشخبریاں دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھاتی ہیں۔ اب یہ ہوائیں اپنے اوپر بھاری بادلوں کو، جن کے اندر نہ جانے کتنا وزن ہوتا ہے پانی کا، پھر بادلوں کا اپنا وزن، اور یہ ہوائیں کس انداز میں ان بادلوں کو اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی نہیں ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے ان کاموں کی باریکیوں تک پہنچ سکے۔ جب وہ بھاری بادل اٹھاتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں، چلا کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہر قسم کے کچھ نہ کچھ پھل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بڑے خوبصورت پیرائے میں اس بات کو ذکر کر دیا ہے کہ اللہ بارش برساتا ہے آسمان سے، زمین مردہ ہوتی ہے بے آباد، اس میں سے پھر اللہ ذوالجلال والاکرام طرح طرح کے پھل نکالتا ہے، پھول نکالتا ہے، ان کے اندر خوشبوئیں ہوتی ہیں، ان کے اندر رنگ بھرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ زمین سے پیدا کرتا ہے۔ تو کیا جو اللہ یہ سب کر سکتا ہے، وہ انسان کے مرنے کے بعد، مٹی میں دفن ہو جانے کے بعد، کیا وہ اللہ مردوں کو، انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر لے گا؟ اللہ نے اس پر یہ دلیل ارشاد فرمائی ہے، یعنی جس ذات پاک نے مردہ زمین کو دم بھر میں زندہ کر دیا، وہ انسانوں کو بھی ان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے، یوں پھر انسان زمین میں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف پہنچیں گے۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اور جو شہر پاکیزہ ہے اس کی کھیتی اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی کھیتی ناقص کے سوا نہیں نکلتی، ردی، ٹھیک ہے نا۔ جو زمین تو اچھی ہے اس میں سے اچھی کھیتی نکلتی ہے، بہترین غلہ نکلتا ہے، آئیڈیل قسم کا جناب اس میں سے غلہ اور اناج پیدا ہوتا ہے، اور جو گندی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے جگہ، بنجر، وہاں سے کیا ہوگا؟ کھیتی نکلتی نہیں، ابل تو نکلے گی تو انتہائی گھٹیا قسم کی، خراب قسم کی۔ یہ در حقیقت مثال ہے مومن اور کافر و منافق کے دل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال رحمت کی اس بارش کی ہے جو ایک زمین پر برسی، اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو جذب کر لیا اور خوب گھاس اور چارہ اگایا، بعض حصے سخت تھے انہوں نے پانی کو روک لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ لوگوں کو نفع دیا، چنانچہ انہوں نے خود پیا اور پلایا اور کھیتوں کو سیراب کیا، اور اس کا ایک حصہ ایک اور ٹکڑے پر برسا، یعنی اس بارش کا جو محض چٹکل میدان تھے انہوں نے نہ پانی روکا اور نہ کوئی سبزہ اگایا۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین کو سمجھ کر اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا، اور اس شخص کی جس نے نہ اس کے ساتھ سر ہی اٹھایا، یعنی نہ خود سمجھا اور نہ اللہ کی وہ ہدایت قبول کی جو دے کر مجھے بھیجا گیا تھا۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے آخر میں یہ بات اس ضمن میں ارشاد فرمائی، اسی طرح ہم اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، تفصیل سے کھول کر، جو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو شکر کرنے والے لوگوں کے لیے ان آیات کے اندر بڑے سبق موجود ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جو شکر گزار ہیں، جو ایمان والے ہیں، قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بڑے ہی خوبصورت واقعات انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے شروع ہو رہے ہیں، ان کو بیان کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔